نحمد ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اس گلوبل دنیا کے تمام سننے اور دیکھنے والوں کو جیمز ٹی وی اور جیم کاسٹنگ کی طرف سے السلام علیکم۔ جیسا میرا پروگرام ویسا میرا مہمان، جیم کاسٹنگ۔ اس کا مطلب سیدھا سا ہے کہ یہ پوڈ کاسٹنگ سے ہم نے اس کو چینج کر کے جیم کاسٹنگ کر دیا ہے۔ جیم کا مطلب بتانے کی ضرورت نہیں ہے، میرے ساتھ جو مہمان بیٹھے ہیں وہ اپنے آپ میں ایک انوکھی شخصیت رکھتے ہیں۔ ان کی تعریف کرنے کے لیے میرے پاس الفاظ کم پڑ جاتے ہیں۔ وہ ایسا ہی ہے کہ جیسے سورج کو دیا دکھانے کے مترادف ہو۔ میں ان کی وضاحت اور ان کی تعریف کے لیے انہی کے الفاظوں سے میں سٹارٹ کروں گا۔ تو ایک مرتبہ جب میں لانگ ٹائم اگو جب میں ایک ورکشاپ اٹینڈ کر رہا تھا، تقریباً کوئی 700-800 افراد اس ورکشاپ میں بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ نے سر نے یعنی کہ پروگرام کو اسٹارٹ کرنے سے پہلے یا اپنی ورکشاپ کو اسٹارٹ کرنے سے پہلے آپ نے سوال کیا، ڈو یو نو می؟ So everybody was looking around here and there, and some people, those who are familiar with sir, so they nodded their head, and some of them rose their hands. Yes, we know you, but some of them were, like blank faces. So abruptly he said that, if you don't know me, then you are not an English teacher. So that was his credibility, and still I endorsed it. So this is Mr. Abbas Hussain Sahab, and this is a privilege for me. میرے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے کہ میں نے سر عباس حسین صاحب کو جسے ریکویسٹ کی تھی اور سر نے جو ہے وہ مجھے ایک تحفہ دیا آج کے دن کے لیے، جو میرے لیے بہت بڑا ایک دن سر نے بنا دیا ہے، سونے پہ سہاگا کر دیا ہے۔ آج کے میرے اس پروگرام کے اندر 4 چاند لگا دیے ہیں کہ سر جو ہے وہ اپنی مسز کو بھی ساتھ لے کر کے آئے ہیں، جو ہیں زرین حسین۔ تو آپ دونوں صاحبان کا، آپ دونوں لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ آج آپ میرے اس پروگرام کے اندر موجود ہیں۔ تو سر تعارف میں نے جو ہے وہ بہت چھوٹا سا کرایا ہے، ایک ادنا سا انسان ہوں، آپ کے سامنے بیٹھا ہوں اور آپ سے بیٹھ کے بات کر رہا ہوں، تو یہ میری جو ہے وہ اگر تھوڑا سا رف انداز میں کہا جائے تو میری اوقات نہیں ہے کہ میں آپ کے ساتھ بیٹھوں۔ تھینک یو غلام رسول، آپ کمال کرتے ہیں۔ یہ میرے لیے بھی ایک آنر ہے اور میرے لیے بھی۔ جی 17 نومبر آج کی تاریخ ہے، یہ دلچسپ یعنی یادگار تاریخوں میں سے یہ یادگار بات ہوگی کہ آج ورلڈ فلاسفی ڈے ہے۔ another milestone مائلسٹون، اور یہ تاریخ جو ہے قسم کی دنیا بھر میں جی فلسفے کی اہمیت، فکر تفکر کی اہمیت کے حوالے سے وہ لوگ جو کہ تفکر کی اہمیت جانتے ہیں اس تاریخ کو مناتے ہیں۔ تو میں اس حوالے سے آپ کے پروگرام کو بھی مبارکباد دیتا ہوں کہ جیم کاسٹنگ کو اچھی تاریخ ملی جو اس پروگرام کے لیے ہمیں یاد کیا۔ اچھا، میں یہ بڑی بہت آپ نے اس طرف نشاندہی کی ہے، بڑا اچھا لگا مجھے اس حوالے سے۔ میں آپ سے پچھلے 4 دن سے پیچھے لگا ہوں کہ سر کو مجھے ڈیٹ دے دیں، لیکن وہ آج کا دن لکھا تھا، تو بہت بہت شکریہ سر آپ کا۔ میڈم پلیز آپ بھی کچھ اپنے حوالے سے تھوڑا سا کچھ بتانا چاہیں شروع میں پروگرام کے سٹارٹ میں۔ جی، جب آپ سے بات ہو رہی تھی تو سر نے یہ کہا کہ بھائی جیسے آپ نے بتایا کہ بھائی میری مسز بھی ساتھ ہیں اور وہ بھی ساتھ آئیں گی، تو میں ساتھ بیٹھی ہوئی میں دیکھ رہی تھی، میں نے کہا اچھا اوکے چلیں۔ تو پھر میں نے پوچھا کہ یہ ہے کیا، یہ پروگرام کیا ہے اور یہ صاحب کون ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ میرے اسٹوڈنٹ ہیں اور حیدرآباد آنے سے پہلے ان سے بات ہوئی تھی، تو وہ ایک میرا پوڈ کاسٹ جو ہے وہ ریکارڈ کریں گے۔ اچھا، یہ ورڈ جو یہ چیزیں تو اب ہمیں سنائی دیتی ہیں پوڈ کاسٹ کی، لیکن چونکہ ہم اتنا دیکھتے نہیں ہیں، اس کو جانتے نہیں ہیں، تو جب انہوں نے کہا کہ آپ بھی شامل ہوں گی تو پہلے تو میں نے ظاہر ہے مجھے آیا کہ بھئی یہ ذرا مشکل ہوگا کیونکہ ہم اس پلیٹ فارم پہ آج کل کام نہیں کرتے، ہمیں تو نہیں معلوم۔ پھر میں نے کہا اچھا چلیں کل دیکھیں گے کیا کرنا ہے، لیکن جب میں یہاں آئی اور جب آپ سے بات ہوئی تو میں نے کہا یہ ایکسپیرینس میں کر کے ہی لوں گی۔ چلیں، بہت بہت شکریہ میڈم آپ کا، آپ دونوں کا۔ اچھا، اس پروگرام کے اندر میں نے جو ہے وہ وضاحت تھوڑی بہت تو کر دی تھی، لیکن پروگرام کا حوالے سے میں مزید بتا دیتا ہوں کہ ہم اس پروگرام کے اندر، جیسا میرے پروگرام کا نام ہے جیم کاسٹنگ، تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم ایسے لوگوں کو چن کر کے سامنے لے کر کے آئیں جو ہڈن ٹریجر ہیں، جو بالکل متوسط طبقے اور اس سے بھی نیچے سے جو ہے اٹھ کر کے آتے ہیں اور مقام بناتے ہیں، اور وہ اپنے ہی دائرے کے اندر رہ کر کے کچھ نہ کچھ وہ ایفرٹس کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں۔ پر معاملہ یہ ہے کہ انہیں وہ فیم نہیں مل رہا ہے، لیکن ایون دین دے آر ورکنگ سم ویئر۔
سو ان میں سے سر آپ تو ایسی شخصیت ہیں کہ آپ نے تو بہت سارے لوگوں کو بنایا ہے, بہت سارے لوگوں کو بنایا. ان میں سے ایک میں بھی ہوں, ایک آپ کے سامنے ادنا سا انسان ہوں کہ میں بنا تو نہیں ہوں لیکن کوشش کر رہا ہوں کہ کچھ بن جاؤں. تو یہ بہت میرے لیے اعزاز کی بات ہے. اچھا, اس میں جو ہے وہ کچھ پوائنٹس میں نے رکھے ہیں جو ڈسکس کریں گے آج اس پوڈ کاسٹ کے حوالے سے. ایک تو میں آپ سے یہ چاہوں گا کہ آپ جس مقصد کے لیے حیدرآباد میں یہاں پر ایک ہفتے سے اسٹے کیے ہیں ان میں سے کوئی ایک ایلیمنٹ اس کے اوپر ہم ڈسکس کریں. اس کے علاوہ ہم تعلیم و تربیت کے حوالے سے بات کریں گے. اس کے علاوہ جو ہے وہ ہم بچوں کی اور والدین کی تربیت اسپیشلی ہم اس کے حوالے سے بات کریں گے. آپ آرام سے پورا ایجنڈا نہ بتا دیں. اچھا, اس کے علاوہ اس سے ان تمام چیزوں پہ بات کرنے سے پہلے میں تھوڑا سا آپ کا جو بچپن ہے, جو لڑکپن ہے, اور اس کو ذرا ان اے نٹ شیل بایوگرافی, ہاں ان اے نٹ شیل بس ہلکا پھلکا. بہت شکریہ, تھینک یو. ابھی جو آپ نے میرے وہ تعارف میں وہ جو ایک بات کہی, اصل میں یہ ایک حصہ ہے, ایک اس کے پیچھے ایک قصہ ہے. اچھا چل آپ نے اس میں بھی رائمنگ اسکیم بنا لی. ہوا یوں کہ کسی ادارے میں, ایک بہت یعنی بڑے ادارے میں انگلش لینگویج ٹیچرز کی انٹرویوز ہو رہے تھے لیکچررشپ کے لیے. جی جی. وہ صاحب جو یہ انٹرویوز لے رہے تھے ڈپارٹمنٹ کے چیئرمین تھے. جی. ہمارے اچھے دوست تھے, ہمیں جانتے تھے, اور اسپیلٹ کے بھی بہت بڑے نام تھے, وہ جانتے. تو جو لوگ انگریزی ٹیچنگ لیکچررشپ کی نیت سے آ رہے تھے ان سے انہوں نے کہا, سنیں آپ نے ایم اے کیا, ایم فل کیا, ادھر گئے ادھر گئے, یہ سب باتیں تو کاغذی. میں آپ سے 2 سوال پوچھتا ہوں, اگر ایک میں بھی آپ نے نو کہا تو آپ کو آئندہ یعنی میں مزید انٹرویو نہیں لوں گا, آپ انٹرویو میں فیل ہیں. اچھا, اس سے لوگ خاصے ٹینشن میں آ گئے. ان کا اچھا جی کیا سوال ہے, کیا آپ اسپیلٹ کو جانتے ہیں؟ جی. کیا آپ عباس حسین کو جانتے ہیں؟ نہیں. آؤٹ. یہ قصہ تھا. اچھا, یہ اوکے, it was not me, it was someone else جس نے اس کو معیار بنایا. تو ایک صاحبہ بہت برہم ہوئی اور باہر نکل کے انہوں نے سیکرٹری سے کہا, چیئرمین کے سیکرٹری کے, سنو مجھے بتاؤ یہ عباس حسین صاحب کہاں پائے جاتے؟ تو وہ بندہ جانتا تھا, یوں نام ایڈریس وغیرہ دیا. وہ پھر میرے ادارے میں آئی اور کہنے لگی, سر آپ کی وجہ سے ہے نا مجھے نوکری نہیں ملی. میں نے کہا نہیں, میری وجہ سے آپ کو مل جائے گی. یعنی ایک تاریخ کی بات. ٹھیک ہے. باقی کراچی میرا میجر یعنی شہر, میٹرک میں نے بی وی ایس اسکول سے, پارسی ہائی اسکول سے کیا. ٹھیک ہے. ایس ایم کالج سے انٹرمیڈیٹ کیا. کراچی یونیورسٹی سے بی اے آنرس اور ماسٹرز کیا. پڑھا, یعنی پڑھا میرے لیے آسان تھی. مطلب میں کبھی کراچی یونیورسٹی کے دنوں میں جب لوگ دیکھتے تھے کہ میرے ہاتھ میں جو بھی کتاب ہے اس کا کورس سے میل کوئی واسطہ نہیں, تو وہ کہتے تھے وہ کب پڑھتے ہو, بیکاز وہ جانتے تھے کہ نمبر وغیرہ لینے میں کوئی مسئلہ تھا. تو میں کہتا تھا کہ یہ تعلیمی نظام ہے نا, میرا بھیجے کا صرف 3% استعمال کر, تو میں بقایا 97% اپنے آپ کو مصروف رکھنا جانتا ہوں. اچھا. اینڈ دیر فور بہت ساری متفرق ڈائمینشنس کی ریڈنگ, ایک پیشن, ایک شوق اب تک. اچھا. میرے پاس 13,000 کتابیں ہیں ذاتی لائبریری میں. سر یہ جو پروفیشنل لائبریریز ہیں اس سے کئی گنا زیادہ کتابیں آپ کے پاس گھر پر ہیں. آئی مین میرا پرسنل کلیکشن جو میرے ذاتی شوق ہیں, اور اس حوالے سے اس کے اندر میں یعنی ایک اس کا میں اس کی جو ڈارک سائڈ ہے یا اس کی جو فلپ سائڈ ہے وہ یہ ہے کہ یہ قربانیوں کے بغیر نہیں بنا. یعنی بے شک کچھ چیزیں میں نے نہیں کی اور ترک کی جس سے کہ میں توجہ دے سکا اتنی ریڈنگ پہ. تو یہ ایک قسم کا نہیں, دو طرفہ ہے کہ اس میں کچھ قربانیاں تھیں جو یہ ممکن ہوا, تو اس طرح سے ممکن ہوا. اچھا سر, ابھی آپ نے بیچ میں کہا کہ 3% دماغ کا, تو اس کے پیچھے کیا فلسفی ہے؟ عام طور پر تو ہم 1% پر بھی نہیں جاتے, آپ نے تو 3% یہ اس حوالے سے میں وہ تو اس لیے کراچی یونیورسٹی ایم اے بی اے کا جو ہمارا سلیبس تھا, جو ہمارا کورس تھا, وہ چیزیں جس درجے میرے لیے آسان تھیں
پڑھنا لکھنا. اس حوالے سے میں کہتا تھا یہ مجھے انگیج جو کر رہا ہے وہ میرے پاس یعنی اتنی گنجائش ہے دیگر چیزوں میں کہ یہ انگریزی ادب میں ڈگری لینا کوئی خاص مشکل لگا نہیں. یہ ایک تکلف کی بھی بات ہے اور اچھا ٹیکے کی بھی بات. اچھا ایک اور چیز ہے سر کہ آپ کے یہاں تک پہنچنے میں آج جو عباس حسین جو دنیا جانتی ہے یہاں تک اس مقام تک پہنچنے کے پیچھے واہ کون ایسا شخص ہے؟ واہ واہ بھائی آپ نے تو میرے مینٹورس اور میرے عظیم یعنی اساتذہ یقیناً جی یعنی سوال ہی نہیں ہے کہ میں کچھ بھی کر سکوں مگر کہ میں یہ اعتراف کروں کہ میں بہت عظیم لوگوں کے کندھوں پہ کھڑا ہوں. I am standing on the shoulders of giants. میں وہی پوچھنا چاہ رہا ہوں, میرا انٹرسٹ بھی وہی ہے کیونکہ ہم جو ہے وہ ترسے ہوئے لوگ ہیں اس معاشرے کے اندر. نہیں اس میں سب سے پہلا نام جو ہے وہ پروفیسر قرار حسین. پروفیسر قرار حسین صاحب بلوچستان یونیورسٹی کے وائس چانسلر رہے. ٹھیک ہے. شعبہ انگریزی انگلش ڈپارٹمنٹ میں پہلے انڈیا سے جب سے آپ کی زندگی وہاں سے, اور بلوچستان یونیورسٹی میں وائس چانسلر کے بعد آپ ڈائریکٹر رہے اسلامک ریسرچ اینڈ کلچرل انسٹیٹیوٹ کے. اچھا میں نے ان کو ہم لوگ سب بابا کہتے تھے. بابا اچھا قرار صاحب بابا. ٹھیک ٹھیک. تو جو مجھے سخت یعنی ایک قسم کی خوشی بھی ہے کہ 25 سال ہم نے بابا کی صحبت میں ماشاءاللہ سر بہت سارا سیکھا, دین بہت کچھ سیکھا, اللہ تعالیٰ کلام پاک مطلب اس پہ بہت گہری یعنی نظر, وہ ایک پورا ایک الگ موضوع ہے جس کی وجہ سے میرے لیے اللہ تعالیٰ کی کتاب عظیم اور جو اس کے معنی ہے اس کی ایک تا حیات رغبت, ایک چاہت, ایک شوق, وہ بابا ہی کی مرہون منت ہے. ایک اور بہت زیادہ یعنی سمجھتا ہوں عظیم میرے انگریزی کے استاد کراچی یونیورسٹی میں رفعت کریم صاحب. ٹھیک ہے. مطلب گریٹ ٹیچر مرحوم, اب اللہ تعالیٰ انہیں اور درجات دیں, لیکن رفعت صاحب سے اولین کلاس 1 جنوری 1974 جی وی آر ٹاکنگ ڈے 1 کراچی یونیورسٹی. ٹھیک ہے. رفعت صاحب کی وہ ملاقات سے لے کر کے جس دن میں لیکچرار بنا اور لیکچرار بن کر کے سب سے پہلی مبارکباد دینے کے لیے میں ان کے کمرے میں گیا. جب تک میں شاگرد تھا تو وہ میرے استاد تھے. جس دن میں لیکچرار اپوائنٹ ہوا اور اپوائنٹمنٹ لیٹر میرے ہاتھ آیا اور میں نے اس کو سائن کر کے آفس میں دیا, اب ٹیکنیکلی میں لیکچرار بن گیا. تو اس حوالے سے ہم لوگ کولیگس ہوئے. آپ ظاہر ہے پروفیسر ایگزیکٹلی اس مبارکباد میں کچھ مٹھائی لے کر کے میں ان کے کمرے میں سب سے پہلی بار گیا. ٹھیک ہے. وہ مجھے آج تک یاد ہے, انہوں نے مجھے 2 بہت اعلیٰ مشورے دیے جو بڑے آدمی کی بات ہوا کرتی ہے. جی جی. کہ کہتے ہیں عباس میاں جب تم کلاس میں پڑھانا شروع کرو تو یاد رکھنا 2 چیزوں کو دھیان رکھنا. نمبر 1 جی کبھی بھی اپنے کسی شاگرد سے اتنے ناراض نہ ہو جانا کہ اپنی عزت اس کے ہاتھ میں دے دو. کیا بات, ایک جملہ کہ کبھی بھی اپنا تیش میں آ کے ایک طالب دیکھو کہتے وہ آخرکار شاگرد ہے, تو اگر تم استاد ہو تو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ تمہارا ضبط ٹھیک اس کے خط کے ساتھ مل جائے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہو گیا. مجھے یہ بات بھی ٹھیک ہے. اور دوسری چیز کہ کبھی بھی بغیر تیاری کے کمرے میں قدم نہ رکھنا. ٹھیک ہے. اگر کسی وجہ سے تیاری نہیں ہے تو سچ بول دینا بچوں کے سامنے کہ سوری بچوں آج مجھے فلاں چیز کا مجھے ٹائم نہیں ملا, آج یہ میں نہیں کر سکتا. جب تم یہ سچائی کو پکڑ لو گے تمہارے لیے, اور بخدا یعنی اللہ تعالیٰ کی توفیق بھی میرے یعنی دعویٰ نہیں ہے, اچھے دن برے دن زندگی میں کے آتے ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میں ان دونوں پر پابند رہا ہوں. آج تک پابندی کی یعنی پوری کوشش میں میں کامیاب رہا ہوں. تو یہ عظیم 2 نام میں سب سے یہاں آپ کو بتانا چاہوں. چلیں سر, یہ تو 2 نام آپ نے, میں جس شخصیت کے بارے میں جانتا تھا اس کا تو آپ نے ابھی ذکر کر دیا ہے, رفعت کریم صاحب. وہ تو غالباً میں نے سننے میں آیا تھا آپ ہی کی محفل میں بیٹھ کر کے. اچھا. تو ایک قرار بابا مرزا قرار حسین صاحب جن کو آپ بابا کا درجہ دے رہے ہیں, تو وہ تو نام سے ہی جو ہے وہ اتنا بڑا نام ہے. تو ایک بات میری نالج میں اضافہ ہو گیا کہ ایک وہ شخصیت بھی ہیں کہ جنہوں نے آپ کے لیے, آپ جن کے کندھوں پر کھڑے ہیں, یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے سر.
اچھا اس میں میڈم سے میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا آپ بھی اپنا تعلیمی سفر جو آپ نے اسٹارٹ کیا اور پھر اس کے بعد. جی بالکل. میرا کیونکہ ہمارا تعلق ایک بورا کمیونٹی سے ہے تو میں نے میری جو اسکولنگ ہے وہ کمیونٹی اسکول میں ہوئی ہے اور اس کے بعد کالج, اور پھر جب ہم یونیورسٹی میں آئے تو کیونکہ کالج کے بعد جو ہے شادی ہو گئی تھی, شادی کے بعد میں نے یونیورسٹی جوائن کی, سوشیولوجی ڈپارٹمنٹ. سوشیولوجی میرا فیوریٹ سبجیکٹ تھا تو ہم نے وہاں پہ ایڈمیشن لیا. لیکن ایک ٹریجڈی کہہ دیجئے کہ سیکنڈ ایئر کے لاسٹ سیمسٹر میں, 2 سال کا کورس تھا, سیکنڈ ایئر کا لاسٹ سیمسٹر کے لاسٹ پیپر کے دن ہنگامہ ہو گیا, اور وہ ضیاء الحق صاحب اور ان کے سارے جو مسئلے تھے, کب مطلب ایک سمجھ لیجیے کہ 10 منٹ کے اندر اتنی بڑی کراچی یونیورسٹی بند ہو گئی اور لوگ پریشان ہو گئے. لوگ ایسے وہاں سے نکلے کہ اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کتنے سال وہ بند رہی. تو وہ جو سوشیولوجی جہاں وہ اٹکا وہ لاسٹ پیپر میں, تو وہ اٹک گیا. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ میں نے ایم اے کیا, بس ایگزام نہیں دیا. ایگزام بھی میں نے سارے پیپر دیے, وہ لاسٹ پیپر, چونکہ اس کے بعد پھر ہم انگلینڈ چلے گئے. تو بڑی انوکھی سی ٹریجک یہ بڑی مجھے یاد رہ گئی. اچھا کہ بھائی ایسا ہوا اور بہت افسوس ہوا, کیونکہ اس کے بعد جو لوگ ہمیں ملے انہوں نے کافی 3-4 سال بعد جا کے وہ لاسٹ پیپر ان کا ہوا اور انہوں نے پھر اس کو کلیئر کیا. تو اس طرح سے پھر ہم انگلینڈ چلے گئے, وہاں جا کے سر نے ایم ایڈ کیا. تو ایم ایڈ میں جو ان کی سپروائزر تھی اس نے کہا کہ میں یہی کورس جو ہے ایک شارٹ فارم میں کروا رہی ہوں, سمر کورس, تو یہ آپ میری مہمان ہوں گی. اچھا ٹھیک ہے. امیجن کریں کہ انگلینڈ میں آپ کو, تو وہ میں نے سمر کورس کیا, جہاں انہوں نے 1 سال لگایا ایم ایڈ کرنے میں, میں نے 2 مہینے میں کر لیا. کیونکہ وہ کانسیپٹ ہم ابھی بھی لے کے چل رہے ہیں اپنے ٹریننگ میں, ابھی بھی ہم اسی کانسیپٹ سے کام کر رہے ہیں. تو جو انہوں نے پڑھا وہ میں نے بھی پڑھا, اور ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں کہ اچھا یہ جو الفاظ ہیں یا یہ پیٹ میکل ڈاؤنی کے الفاظ ہیں جو ہماری ٹیچر تھی انہوں نے ہمیں سکھایا. اچھا تو میں ایک اور چیز پوچھنا چاہوں گا آپ دونوں سے کہ عباس حسین صاحب کو تو ہر ایک, اگر کوئی ٹیچر ہے, واقعی اگر کوئی ٹیچر ہے تو وہ عباس حسین صاحب کا نام سنو اور یہ نہ کہے کہ نہیں جی میں جانتا ہوں, یہ ممکن نہیں ہے. تو عباس حسین صاحب کے پیچھے ڈرائیونگ فورس آپ ہیں یا یہ خود سے ہی اپنی ایک ڈرائیونگ فورس ہیں؟ پہلے میں جواب دے. جی وہی ہیں. دیکھیے ایک گھر میں ایک انٹلیکچوئل کافی ہے. گھر کی تمام ذمہ داریوں کے بارے میں جو میرا بے پناہ شکریہ ہے بیگم کے نام آن ریکارڈ. ٹھیک ہے. بچوں کی پرورش, بہت چھوٹے بچوں کی جو جس قسم کی توجہ چاہیے, جس قسم کی, عباس حسین صاحب کے پاس اس درجے کے نکے نکے بچوں کے لیے توجہ نہیں ہے. عباس صاحب کو صرف بڑے بڑے یونیورسٹی کے لوگ اچھے لگتے ہیں. تو ایسے میں ان کا جو یہ تعاون اور ان کی جو پورا اہتمام, جب ماشاءاللہ بچے بڑے ہوئے اور وہ چل پڑے ہیں سارا سب, تو بعد میں تو سب چیزیں اچھی ہوئی. وہ ابتدائی سالوں میں جب ہم انگلینڈ سے واپس آئے اور کچھ عرصے بعد ہم نے ٹیچرز ڈیولپمنٹ سینٹر قائم کیا, ان دنوں میں بچے چھوٹے تھے, اگر انہوں نے گھر کو اس طرح سے پکڑا نہ ہوتا تو میں یہ ادارہ اور وہ آج میں بناتا. یقینی طور پہ. چل میڈم آپ تھوڑا سا اس میں اپنا بھی انپٹ ڈال دیں کہ آپ کا کیا رول ہے ان کو عباس حسین اس لیول پر پہنچانے میں. یہی کہ بھئی انہوں نے جو بھی کرنا چاہا میں نے اس کی فریڈم دی انہیں, جائے بالکل کریں, کیونکہ یہ کام ایک ایسا کام ہے کہ اس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بہت زیادہ یہ اپنے پیشن سے کرتے ہیں. تو اس میں بالکل میں نے ان کا ساتھ دیا, اور یس بالکل یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ پورے گھر کی ذمہ داری میں نے سنبھال لی اور بچوں کی بھی ذمہ داری بھی میں نے سنبھالی. لیکن ساتھ ساتھ جو ہے کہ جو یہ کام کر رہے تھے اس میں تھوڑا بہت میں نے اپنا انپٹ ڈالنا شروع کیا, بہت کم, لیکن چونکہ بچوں کی وجہ سے میں زیادہ باہر نہیں نکل سکتی تھی. لیکن جب بچے جب ایک ایج پر آ گئے تو پھر وہ آپ کو فریڈم ملا, اور اب مجھے اچھا لگتا ہے. اور اب تو خیر بہت عرصہ گزر گیا, لیکن اب ہم جو یہ کام کرتے ہیں مل کر, اب ہمیں اچھا لگتا ہے یہ. ٹھیک ہو گیا. اچھا سر, میری آپ سے جو شناسائی ہوئی یا پہلی مرتبہ دیکھا, آپ نے 2 اپنے استادوں کا ذکر کیا, تو یہاں پر میں بھی اپنے ایک استاد کا ذکر کرنا چاہوں گا کہ جن کے ذریعے میں آپ تک پہنچا.
اور جنہوں نے مجھے ایک راستہ دکھایا کہ جو کراچی میں اسپیلٹ ہاؤس اور پھر وہ وہاں تک کا سلسلہ. تو اس میں میرے استاد عرفان احمد خان صاحب جناب پرانے وقتوں میں جو ہے وہ کمپینین کوچنگ سینٹر کے نام سے ہوتا تھا, تو ہم یہاں حیدرآباد سے ان کے زیر نگرانی جایا کرتے تھے. پہلی مرتبہ وہ ہمیں وہاں یہاں سے وہاں لے کر کے گئے. تو آپ یہ سمجھیں کہ وہ میرے لیے ایسا تھا کہ I felt myself at that time کہ میں کنویں کا مینڈک تھا. انہوں نے نکال کے مجھے باہر کی دنیا دکھائی, تو میری آنکھیں جو ہے وہ ایک دم سے چکاچوند. تو پھر اس کے بعد کا سفر جو ہے وہ آج اس قابل ہے, کیا کہنا چاہیے, الفاظ نہیں مل رہے, کہ گرتے پڑتے لنگڑے لولے جیسے بھی آ گئے, آج جو ہے وہ آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں اور آپ کا انٹرویو کر رہے ہیں. تو یہ میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے. تو وہ میں ان کو ریگارڈ دینا چاہوں گا جیسے آپ نے کہا. بہت. تو یہ ایک تو یہ سلسلہ رہا. اچھا, اب میں تھوڑی سی جو بات کرنا چاہیں گے آپ سے, تو اس میں اسپیلٹ ہاؤس, میں نے اسپیلٹ ہاؤس کو زیادہ جو قریب سے دیکھا یا قریب سے جانا, وہ اس وقت کی بات ہے کہ جب میں نے وہاں سے آئی سیلٹ کیا. اس آئی سیلٹ کے اندر بہت سارے آپ کے جو فاؤنڈنگ ممبرز ہیں ان سے میری ملاقاتیں ہوئیں, ان سے پڑھنے کا موقع ملا. ایک اتفاق رہا کہ اس بیچ کے اندر آپ کا کوئی سیشن نہیں تھا. ٹھیک نہیں, وہ پھر ہم اور چیزوں میں لگ گئے, آپ دوسرے چیزوں میں تھے, جس میں میں ان کو بھی یاد کرنا چاہوں گا, جیسے زکیہ سرور, ایک اسٹریٹ اوے زکیہ سرور, انیسہ ممتاز صاحبہ, ڈائریکٹلی انہوں نے مجھے پڑھایا, سیشنز کیے, فوزیہ شمیم صاحبہ, ٹھیک ہے, رحمت ابراہیم صاحبہ, اور فاطمہ شہاب الدین صاحبہ, اور طلعت رضا خان صاحب, اور آپ صاحبہ طلعت رضا خان صاحبہ. اچھا سوری, میں نام کی وجہ سے وہ معذرت ہو گئی, معذرت ہے اس کے حوالے سے, کیونکہ وہ طلعت رضا خان صاحبہ اور پھر عباس حسین صاحب. اچھا, یہ فاؤنڈنگ ممبرز ہیں. سر, یہ اسپیلٹ کی جرنی تو یقینی طور پر آپ یہ جو 4 5 6 لوگ ہیں انہی کے ذریعے ہوئی, اور پھر یہ اسپیلٹ کراچی کے اندر بن گیا, اور وہ جس طرح سے بنا وہ ڈیفینیٹلی سب ریکارڈ پر ہے. میں اس سے ہٹ کر کے آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں, وہ یہ کہ اسپیلٹ ہاؤس بنا, اسپیلٹ ہاؤس میں آپ فاؤنڈنگ ممبر رہے, اور پھر اس کے بعد TDC آپ نے بنایا. اس کی کیا وجوہات تھیں, کیا محرکات تھے ایسے, یا کچھ آپ کی آج بھی؟ جی جی. ٹیچرز ڈیولپمنٹ سینٹر 1997 اپریل میں قائم ہوا, اور آج بھی جس جگہ پر ہے 25 سالہ تقریبات ہم لوگ اس سال بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے. ٹیچرز ڈیولپمنٹ سینٹر کے پہلے ہی دنوں میں تھنکنگ میری بہت کلیئر تھی. ٹھیک ہے. انگلش لینگویج ٹیچنگ اٹ سیلف میرا محور نہیں تھا, ایجوکیشن میرا محور تھا. میرا سوال یہ تھا, اور اس پر آپ ذرا سے اجازت دیں کہ معاشرے میں 2 بڑے طبقے ہیں جو استاد پر انگلی اٹھا کے کہتے ہیں کہ تم ناقص ہو. 2 گروہ ہیں, بہت بڑے 2 گروہ ہیں. ایک والدین کا گروہ ہے جو بچے کی کاپیاں اسکول میں سے جب بچہ آتا ہے 4تھی جماعت کا, اور کچھ تعلیم یافتہ والدین والدہ بچے کی کاپی دیکھتے ہیں اور اس میں خامیاں دیکھتے ہیں, غلطیاں دیکھتے ہیں, مس کی, جس نے کریکشن نہیں کیے, غلطیاں رہنے دیں یا کی تو غلط کی, سمجھے. اس پر والدین کی طرف سے ایک افسوس سا ہے کہ یہ ٹیچر ناقص ہے, میرے بچے کی ٹیچر. یہ ہوا ایک گروہ. میں ایک مثال دوں. ٹھیک. ایک اور بہت بڑا گروہ ہے ملازمت دینے والوں کا, امپلائرز کا. اچھا. وہ لوگ جب لوگوں کو امپلائی کرتے ہیں تو انٹرویو کرتے ہیں, انٹرویو کے اندر میں ان کی جو چاہے کوالیفیکیشن ہو انہیں ناقص پاتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں بھائی یہ دیکھو استاد نے اس کو پڑھایا نہیں, یہ بچہ فلاں ڈگری لے کر آ گیا, فلاں پڑھ وہ جو بھی, لیکن اس کو فلاں چیزیں نہیں. تو گویا امپلائرز اور پیرنٹس آر دا 2 groups of people who are seriously critical of teachers. ٹھیک ہے. I reflected on this and I said wait a moment, the teacher is also saying میں نے کب کہا مجھے آتا ہے, یعنی یہ 2 لوگ کہہ رہے ہیں تمہیں نہیں آتا, استاد ناقص ہے. تو استاد مڑ کے کہتا ہے میں نے کب کہا مجھے آتا ہے. ٹھیک, یعنی میں بھی تو اسی نظام سے نکلا ہوں, میں نے بھی تو وہی میٹرک پڑھا, میں نے بھی تو جی پرزنر آف زینڈا, میں نے بھی تو وہی پڑھا. تو تم لوگ کیوں تو لیکن میں کہاں جاؤں, یعنی استاد کی طرف سے ایک افسوس کا ایک جملہ ہے
کہ جی میں جانتا ہوں اور مانتا ہوں کہ آپ کی بات ٹھیک ہے, جی پیرنٹس کی بات بھی ٹھیک ہے, امپلائرز کی بات بھی, لیکن میں کہاں جاؤں. جی اس پر ٹیچرز ڈیولپمنٹ سینٹر کی طرف سے میں نے جواب دیا, آپ یہاں آئیں, کم ہیئر, یہاں کوئی اور نہیں ہے. اور اس حوالے سے ایک چھوٹا سا پوائنٹ آف ریکارڈ, میرا بہت چھوٹا ہمبل سا ادارہ ہے, لیکن 25 سال کی ہسٹری میں ٹیچرز ڈیولپمنٹ سینٹر میں نان ٹیچر کو ہم نے نہیں پڑھایا. نان ٹیچر کو نہیں پڑھایا؟ جی. اچھا, اس بات کی آپ نے سرٹیفکیشن چاہی کہ وہ ٹیچر ہے تو ہمارے پاس ہے؟ بالکل. یعنی جو بھی آیا, جو پڑھا, وہ تھا جو کسی نہ کسی جگہ ٹیچنگ کے شعبے سے یا پیشے سے منسلک تھا. ہم نے یہ مثال دے دوں, ہم نے یہ نہیں کیا کہ فارماسیوٹیکل کمپنی کے لوگوں کی انگریزی ٹھیک کر دیں تاکہ وہ ٹوفل پاس کر لیں. ہم نے یہ نہیں کیا, حالانکہ ہم کر سکنے کے بہت مجاز تھے. بالکل کر سکتے سر, وہ تو ابھی بھی کر رہے ہیں, وہ تو روکڑا بہت کماتے ہیں لوگ. لیکن یہ جو ہماری کلیئرٹی ہے کہ ہم نان ٹیچرز, کیا معاشرے کے طبقوں میں پورے کے پورے امپلائڈ طبقوں میں ایسے لوگ نہیں ہیں جنہیں اپنی انگریزی ٹھیک کرنی ہو, اگر کہ لائن میں جاتے ہیں؟ بالکل. لیکن بیکاز یہ ویژن میرا ایبسولوٹلی کلیئر ہے, ٹیچرز ڈیولپمنٹ سینٹر کئی مہینوں تک خالی رہتا ہے. لوگ کہتے ہیں آپ اس کو استعمال کریں نا, ذرا فلاں کو بلا لیں, گروہ سوری نہیں, میں یہ نہیں کروں گا. یہ جگہ ٹیچرز کے لیے مخصوص ہے. 25 سال ہوئے, پوائنٹ آف ریکارڈ کہ میرے پاس کوئی شخص یہ نہیں دعویٰ کر سکتا کہ میں ٹیچر نہ تھا اور عباس صاحب سے میں نے بیٹھ کے پڑھا. ہاں. لیکن سر اس میں ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے یہاں پر, آپ نے کارپوریٹ سیکٹر میں بھی بہت سارے سیشنز کرائے. بالکل. تو آپ اپنے ادارے میں سینٹر نہیں ہوا نا. ہلو, اچھا باہر ہو گیا. اچھا ٹھیک ہے جی, باہر جا کر کے آپ نے جو ہے وہ کام کیا. لیٹ اس بی ویری آنیسٹ, اس پہ بھی ٹرانسپیرنسی بات ہے. جی, میرے وطن میں استاد جو ہے اس کے ساتھ ایک بہت بڑی زیادتی یہ بھی ہو رہی ہے کہ اسی کو کہا جا رہا ہے تم اپنی ٹریننگ کا خرچہ خود اٹھاؤ. دنیا میں یہ نہیں ہوتا. دنیا بھر میں حکومت, فلانتھروپسٹ, ادارہ اٹھاتا ہے وہ بل. افسوس یہ ہے کہ میرے وطن میں استاد ہی کو اپنی ٹریننگ کا پیسہ دینا پڑتا ہے. مجھے اس بات کا بڑا افسوس ہے. میں سوچتا ہوں, ایکچولی میں بلیو کرتا ہوں کہ مجھے آئی ووڈ لائک ٹو ناٹ چارج اینی ٹیچر اینی تھنگ, اور میں چاہوں گا کہ وہ لوگ مفت آئیں ایٹ دا پوائنٹ آف سروس, اور وہ سارا کاسٹ لوکل فلانتھروپی اٹھا لے. جی عباس صاحب, آپ مخلصانہ طور پر ٹیچرز کو پڑھاتے ہیں نا, یہ ہماری طرف سے 10 ٹیچرز کے فنڈ لے لیجیے آپ, تو وہ 10 ٹیچرز میں ٹرانسپیرنٹلی بتا دوں گا. یہ ایک الگ پوائنٹ. کارپوریٹ ورلڈ میں جانے کے پیچھے میرا پوائنٹ ہے یہی کام کو سبسیڈائز کرنے. میں جب کارپوریٹ ٹریننگ کرتا ہوں اور وہاں پھر میرا اسکل سیٹ پھر ایک اور, پھر دوسرے ایک اور 97% برین جو بقایا جو تھا, تو ان صلاحیتوں کو جب میں لاتا ہوں اور اس پر جب میں اس کے ذریعے میں اس درجے کے چارجز کر کے میں ٹیچرز کو بہت کم ریٹ کے اوپر چیزیں پڑھا سکتا ہوں, ورنہ یہ ممکن ہی نہ ہوتا. آپ کے لیے ممکن نہ ہو. جی ٹھیک ہے, ادارے کے لیے ممکن نہ ہو. ادارے کے لیے اگر میں آج یہ کہہ رہا ہوں کہ 13,000 کتابیں ہیں, ان میں سے میرے پاس 2021 کے پبلیکیشنز میرے ہاتھ میں ہیں آج, فرام دا US Amazon.com سے, تو بھائی پھر اس درجے. سر یہ تو بہت ضرورت سے زیادہ اپڈیٹ ہو گیا. جی یہاں میں ایک کچھ بات ایڈ کرنا چاہوں گی. بالکل, کہ جب ہم نے ادارہ کھولا تو ظاہر آپ کو معلوم ہی ہے کہ کوئی بھی ادارہ فوراً سے چلنا تو نہیں شروع کر دیتا, اس کو اچھا خاصا وقت لگتا ہے. اور ٹیچرز ٹریننگ تو ایک ایسی چیز ہے کہ وہ اتنا جلدی جو ہے وہ اوپر نہیں آتا. تو بہت سے لوگوں نے سر سے یہ کہا بھی کہ سر آپ کا ادارہ جو ہے شام کے وقت بالکل فارغ ہوتا ہے, آپ کوچنگ سینٹر کر لیجئے. جی, یہ ہو جاتا, بہت آرام سے ہو جاتا. لیکن سر کا کہنا یہ تھا کہ دیکھیں میں جو ہوں, ایک میں نے ذمہ داری لی ہے ٹیچرز کے لیے, اور ٹیچرز جو ہیں وہ زیادہ تر خواتین ہیں. تو کوئی والد اپنی بیٹی کو چھوڑنے آئے گا, کوئی بھائی اپنی بہن کو چھوڑنے آئے گا, کوئی شوہر اپنی بیوی کو, تو وہ دیکھے گا کہ یہاں تو بہت سارے لڑکے ہیں, لڑکیاں ہیں, ایسے میں کہاں چھوڑ کے جاؤں. تو انہوں نے کہا میں یہ ہرگز نہیں کروں گا, میں یہ ان کی سیفٹی کے لیے اور یہ رسپانسبلٹی لی ہے میں نے, تو میں یہ کوئی کوچنگ سینٹر اب نہیں یہاں پہ قائم کروں گا.
سر یہ تو قربانی ہے نا جی. آپ خود دیکھیے جو ابھی زرین صاحبہ نے بتایا اور ٹھیک بتایا جی. اگر کہ کوئی والد، کوئی میاں، کوئی بھائی دیکھتا ہے کہ میں اپنی بہن یا بیوی یا بیٹی کو چھوڑنے آ رہا ہوں، اس جگہ پر ایک پورا تبڑ فارماسیوٹیکل سیلز مین کا باہر نکل رہا ہے، ان کی کلاس الگ ہوگی، ان کی کلاس الگ ہوگی، لیکن آپ کو پتا ہے لوگ دروازے پہ ہجوم ادھر نکل رہا ہے، وہ کہے گا اے لو اچھا آج تو چلی جائے گی، ٹھیک وہی رک جائیں گے جن کے لیے میں نے ادھر رکھو. اور یہ بات ہم کر رہے ہیں 1997 کی. آج کل تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، پچھلے 10 سالوں میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بٹ اس زمانے میں تھا اور لوگ کنسرن ہوتے تھے کہ کہاں جا رہے ہیں. ہم کہتے تھے والد کو بھی اندر لے آؤ، جو بھی ساتھ آیا ہے اندر ملاؤ. سر خود ملتے تھے، 2 منٹ بات کرتے تھے، وہ بہت ریلیکس ہو کے جاتے تھے. ٹھیک ہے. تو یہ تو بات اس طرح سے ہے کہ وداؤٹ ویژن تو یہ پاسبل نہیں ہے. بس ایسے ہی وداؤٹ ویژن تو پاسبل نہیں ہے، کیونکہ پھر ویژن اگر آپ کے پاس کلیئر ہو نا تو اس کے بعد پھر آپ کے پاس جو ہے وہ نہ تو ریگریٹ رہتی ہے کسی بھی قسم کی، اور پھر بندہ قربان ہونے کے لیے تیار رہتا ہے کہ ٹھیک ہے جی اب تو سیکریفائس. اچھا یہ ورڈ مجھے بہت پسند ہے جی، یہ سیکریفائس انگلش میں اور قربانی اردو کے اندر، دونوں لفظ مجھے بڑے پسند ہیں. سو سر یہ تو ویژن کی بات ہو گئی. اس کے بعد پھر آپ کا ایک میں نے معاملہ تھا اسکالرشپ کا، پھر آپ اسکالرشپ پر بھی غالباً گئے تھے. وہی تو انگلینڈ میں. اچھا وہ انگلینڈ میں آپ کی اسکالرشپ، برٹش کاؤنسل کی اسکالرشپ ہمیں ملی اور ہم اس سے ماسٹرز ان ایجوکیشن کرنے یونیورسٹی آف مینچسٹر. اچھا وہ میڈم نے جو آپ اظہار کیا. تو پھر I had already been married 83 میں، شادی ہو گئی 85 میں، اسکالرشپ پہ میں گیا. تو اس کے چند مہینوں میں ہم نے پھر میم کو بلا لیا. The children arrived in 89. اس حوالے سے we had some time. اچھا 83 میں کیا ایونٹ ہوا کہ آپ میرڈ ہوئے؟ We got married. اچھا ہماری مائگریشن سے 3 سال پہلے. اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے. سو ہاں سر ایک کال ہے ہمارے پاس، لائیو کال، وہ کال لے لیتے ہیں. ضرور. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں سعید بات کر رہا ہوں حیدرآباد سے. ٹھیک ہے. اور پتہ لگا کہ میں نے کہا سر وعلیکم السلام. السلام علیکم سر. یہ حیدرآباد کی خوش نصیبی ہے کہ آپ حیدرآباد کے اندر ہیں سر، اور ہم لوگوں کو چاہیے حیدرآباد کے جتنے بھی لوگ آپ سے جتنا فائدہ لے سکتے ہیں وہ لینا چاہیے سر. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی سر آپ اس پروگرام کے اندر ہیں، تو میں نے کہا سر سے سلام بھی کر لیں. اور سر کا وہ جو آپ نے ہرم صحت کا مجھے بتایا تھا سر، جو آپ نے لکھا تھا سدھارتا کے حوالے سے سر. کس حوالے سے سعید بھائی؟ سر نے ایک لکھا تھا سدھارتا کے حوالے سے. سدھارتا کے حوالے سے. جی جی. تو وہ بڑا اچھا لگا مجھے. سر نے جو اس میں لیڈرشپ کو کنیکٹ کیا، والد اور بچے کا جو ڈائلاگ ہے اس کو سر نے ایک لیڈرشپ اور استاد شاگرد سے کنیکٹ کیا، تو مجھے بڑا اچھا لگا. تھینک یو. ٹھیک. تو سر کو میرا بہت بہت سلام دیجیے گا. جی وہ سامنے بیٹھے ہیں سعید بھائی، آپ کو سلام کر دیں. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. ٹھیک ہے سر. بس بہت خوشی ہے سر آپ موجود ہیں ادھر سر. تھینک یو. اللہ ہمیں سیکھنے کا موقع دے آپ سے سر. نوازش. بہت شکریہ. چلیں بہت شکریہ سعید بھائی، بہت شکریہ آپ کے کال کا. ایک چھوٹا سے بریک پہ جا رہے ہیں اور اس چھوٹے سے بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. ادب زندگی کی ایک بامانی سرگرمی ہے. زندگی میں رنگ ہے، جذبوں کی عکاسی ہے، شعور و آگہی ہے. فنی، فکری اور جمالیاتی جہتیں کیا ہوتی ہیں؟ جب ہم ایک شعر پڑھتے ہیں تو ہم وہ شعر نہیں پڑھتے، ہم پوری زندگی پڑھتے ہیں. کیا ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شاعر ہوں گے پروفیسر ڈاکٹر سید عتیق احمد جیلانی. جب آپ اس پروگرام کو دیکھیں گے یہ سیارہ رہنے کے قابل نہ رہے گا. میں کہتا ہوں کہ زندگی کی معنویت ختم ہو جائے گی. اردو ادب سے شعر اور نثر. کم وقت میں زیادہ شعور حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم مطالعہ ادب کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. اور وہ تمام شاعری، وہ تمام نثر پارے جو آپ سننا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں. آپ جب میر کو سنیں گے، جب آپ ہماری زبان سے غالب اور اقبال کو سنیں گے، آپ کی زندگی میں بالیدگی پیدا ہوگی. اگر ادب سے آپ کا
कम या ज़्यादा ताल्लुक है। आपकी समातों को अपने जहन में रखते हुए, आपके ज़ौक़ को अपनी नज़र में रखते हुए, तो देखते रहिए हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है शरह अदब। अच्छा जी, वेलकम बैक टू दिस वंडरफुल जैम कास्टिंग विद माय मेंटोर्स एंड सर, गुफ्तगू को आगे मज़ीद बढ़ाते हुए अब मैं आपसे चाहूँगा कि अब हम आते हैं उस मौजू के ऊपर कि जहाँ मेरी आपसे मुलाकात हुई थी अभी रिसेंटली स्पेल्ट हाउस में जनाब, और वहाँ मेरी सर के साथ हुई थी गैर रस्मी सी गुफ्तगू, और उस गैर रस्मी गुफ्तगू का जो शहर था वो इस कदर था कि मैं मजबूर हो गया था सर से बोलने पर कि हमने सर मुझे आपके साथ एक पॉडकास्टिंग करनी है। अच्छा, सर ने मुझे मना नहीं किया, सर ने कहा कि हाँ मोस्ट वेलकम, ज़बरदस्त, वंडरफुल। मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि मुझे सर के पास टाइम लेकर के कराची जाना पड़ेगा, सर के अपने इंस्टीट्यूट टीचर्स डेवलपमेंट सेंटर, लेकिन वहीं पर सर ने जो है वो बड़ी एक खुशखबरी सी सुनाई मुझे कि सर ने मज़ीद मुझे खुशखबरियाँ पे खुशखबरियाँ उसके साथ देते चले गए। ये मेरे लिए बड़ी खुशाइन बात है और खुशनसीबी है मेरी। अच्छा, सर ने कहा कि भाई मैं जो है वो प्लान कर रहे हैं हम लोग कि हम हैदराबाद आएँ, तो मैं तो खुशी से पागल हो गया कि हमने तो ज़बरदस्त हो गया। बहन भी साथ थी तो हम दोनों बहुत ज़्यादा खुश हुए। हमने ठीक है, हमने सर आप आएँ, आपके साथ बैठ करके चाय भी पियेंगे और चाय के अलावा डिनर का मामला जो भी हो सकेगा हम बैठ करके साथ करेंगे, गुफ्तगू भी करेंगे। असल बात तो वो गुफ्तगू करना थी हमारी। तो वहाँ पर जो हमारी गुफ्तगू हुई थी, एक छोटा सा सर्किल था, गालिबन को 7-8 अफराद हम खड़े थे। तो आपने सर वहाँ पर एक गुफ्तगू का पहलू शुरू किया था, उसमें कहा था कि 3 चीज़ें मैं बता रहा हूँ। सर मैं चाहूँगा कि वो 3 चीज़ें रिकॉर्ड करा दें मुझे। हेलो वो माहौल क्रिएट करें, सवाल पूछें तो अच्छा। इस तरह से तो सर वो ऐसे मैनी थिंग्स बताइए। अच्छा सर, वो 3 चीज़ें तो अभी मुझे भी याद नहीं है, वो अपने तरबियत के हवाले से, टीचिंग के हवाले से 3 चीज़ें कुछ बताई थी, तो वो कुछ थोड़ा सा अगर रिकॉल हो जाए तो। वो हम गुफ्तगू कर रहे थे वहाँ पर बैठ करके, तो I will need more clues than that. Let's turn it the other way. अच्छा, एक और पॉइंट मैं अपनी वो एक आप अपना कुछ एक वो पॉइंट जो शायद हमारी गुफ्तगू में फिर और आगे चली गई। जी, मेरे वतन में एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स है। सर एक कॉल। अच्छा जी, हम कॉल की तरफ जा रहे हैं, हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? मैं कहकशां से बात कर रही हूँ सर, हैदराबाद से। अच्छा जी, हैदराबाद से बात कर रही हैं कहकशां। जी, आप क्या बात करना चाहेंगी, क्या कहना चाहेंगी प्रोग्राम के हवाले से? जी, मैं आपको बस लाइव प्रोग्राम देख रही थी तो मुझे वो याद आया, वो जो 3 चीजें क्या थी। अच्छा सर, उनमें से एक चीज थी सर, जी जो आप बात कर रहे थे कि बच्चे को सुन लिया जाया जाए क्लास में। ठीक है, ओके, मुझे याद आ गया। ठीक तो आपकी टीचिंग आसान हो जाती है। और वो मुझे इस कदर याद रहा कि यकीन करें मैं उस बात से निकल ही नहीं पाती थी। अगर हम बच्चों को सुन लें तो हमारी टीचिंग आसान हो जाती है। तो बस मुझे एकदम याद आया है, मैंने कहा मैं कॉल करके बताती थी ये वाली बातचीत जो हमने की सर के साथ तरबियत के हवाले से, कि टीचर्स के लिए बच्चे क्यों इतने चैलेंजिंग बन गए हैं, पेरेंट्स के लिए क्यों इतने चैलेंजिंग बन गए हैं कि हम बच्चों को सुनते ही नहीं है। बहुत तो चलिए, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल करके बताने का और हमें रिकॉर्ड कराने का, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं सर के साथ। जी, कल्चरल इश्यूज में मैं वो वाली बात पूरी कर लूँ कि मेरे वतन में एक एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स है, ठीक है, एक एसोसिएशन ऑफ टेक्सटाइल इंजीनियर्स, अलग अलग शोबे और अलग अलग के अपने अपने एसोसिएशन हैं। इन एसोसिएशन का क्या काम है? इनका काम ये है कि एक नेटवर्किंग हो, मुलाकातें हों, हमारे अपने इदारे को और अपने आपस के साथियों को, नौ वारिदीन को वेलकम करें, जो सीनियर्स हैं उनसे तारुफ कराएं। जी जी। और मेरे वतन में एनईडी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है। एनईडी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी का काम डिग्री देना है, क्वालिफिकेशन देना है। जी जी। एग्जैक्टली इसी तरह एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स इंजीनियरिंग की डिग्री नहीं देता,
وہ کوئی کوالیفیکیشن نہیں تھا, وہ NED انجینئرنگ یونیورسٹی دیتی ہے, وہ دیتی ہے. ایسوسیشن میں نیٹورکنگ, ملاقات, ایک سال میں ایک دفعہ ایک کانفرنس کرنا, لوگوں کے ساتھ ملنا, کوئی علمی بات کرنا, یہ ایک الگ کام ہے. ایسوسیشن کا کام تعلیمی کام نہیں ہے جو NED انجینئرنگ یونیورسٹی کا. ٹھیک ہے. ایگزیکٹلی اسی طرح اسپیلٹ ایک سوسائٹی آف پاکستان انگلش لینگویج ٹیچرز. ٹھیک ہے. میرا ٹیچرز ڈیولپمنٹ سینٹر میں اسٹریٹ اوے سرٹیفکیٹ اور ڈپلوما پروگرامز پیش کرنے کا ہے. اس حوالے سے کوئی کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں ہے, نہ تھا نہ ہے. اچھا. ہر کام اسپیلٹ کا مل جل کر کرتے ہیں, بتا کر کے کرتے ہیں, اور اس کو یعنی اسپیلٹ کانفرنس کے اندر میں لوگوں کو کہنا کہ جاؤ اس دفعہ کانفرنس مس نہ کرو, وہ اپنی جگہ, خود میرے اپنے پیپرز اور تمام وہ سب ہوتا ہے. تو وہ ایبسلیوٹلی وہ دیر از نو ایشو. تو اس حوالے سے میں لائف ممبر ہوں اسپیلٹ کا, فاؤنڈر ممبر ہوں اسپیلٹ کا, بلکہ وہ باتوں میں کہ میں نے ہی وہ نام دیا تھا اسپیلٹ اولین میٹنگ میں 1 جولائی 1984, جبکہ یونانیمسلی گروپ نے ایکسپٹ کر لیا, اور اس دن سے یہ انہوں نے. تو اس یعنی جو ڈسٹنکشن تھی کہ TDC میں کیا کرتا ہوں, تو وہ وہی بات تھی کہ ٹیچرز آئیں اور اپنی تدریس کے طریقوں میں ایک ڈیپتھ لائیں, ایک آپشنز لائیں. یہ میرا مقصد ایجوکیشنل ہے. انگلش لینگویج ٹیچنگ متفرق چیزوں کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پر اصل میں 2 سوال آ رہے ہیں میرے پاس. ایک تو یہ کہ آپ نے ٹیچر ڈیولپمنٹ سینٹر جو آپ نے بنایا, اس کا جو ہے وہ گراؤنڈ آپ نے ایک گراؤنڈ نہیں رکھا, بہت سارے گراؤنڈز کر لیے. صرف لینگویج ٹیچر اور انگلش لینگویج ٹیچر کو فوکس نہیں کیا, آپ نے تمام جتنے بھی سبجیکٹس کے ٹیچرز ہیں ان تمام کو آپ نے اپنے اس پول کے اندر شامل کر لیا. اچھا, اسپیلٹ کا معاملہ یہ رہا کہ جی وہ صرف انگلش لینگویج ٹیچر سوسائٹی بنی, ایک ایسوسیشن بنی. وہ ٹھیک ہو گیا بات. یہ 2 باتیں سامنے آ گئی ہمارے. اب سر ہم پلٹ کے آ جاتے ہیں اسی سوال پر. آئیے جی, وہ ماشاءاللہ تھوڑا سا شکریہ کہکشاں صاحبہ کا جنہوں نے وہ میموری کا ٹریگر دے دیا. جی جی. ہارورڈ یونیورسٹی کے کچھ لوگ ملک میں آئے اور ہمارے متفرق بہت چھوٹے بچے 2.5 years old سے 5 years old کے گھرانوں کے اندر میں جا کر کے تحقیق کی کہ ان بچوں کو بالعموم کس لہجے اور ٹون اور الفاظ میں بڑے والدین بڑے ان کو کہتے ہیں, بات کرتے ہیں. جی. ایک عجب بات سامنے آئی. وہ 3 باتیں تھیں. انہوں نے کہا کہ, اور یہ افسوسناک بات, 3 باتیں, بہت چھوٹے بچوں کو جو سب سے زیادہ چیزیں سنائی جاتی ہیں یا کہی جاتی ہیں بڑوں سے, پہلا چپ ہو جاؤ. چپ ہو جاؤ. یعنی آپ کمال دیکھیے کہ جیسے ہی بچہ کو زبان آئی, بولنا آیا, وہ ہیومن ریس میں داخل ہوا, وہ انسان ہونے کا ثبوت دینے لگا, وہ ناطق ہوا کہ تمام بڑوں نے کہا بس چپ, اب چپ ہو جاؤ, اب چپ ہو جاؤ. تو یہ یعنی عجیب سی بات. دوسرا, بیٹھ جاؤ. ارے بھائی, بچے میں اتنی انرجی ہے, وہ پوری کائنات کو کھوجنا چاہتا ہے, وہ ہر چیز کے اندر میں گھسنا چاہتا ہے, لہٰذا آپ کو بیبی سیف گھر بنانے کی ضرورت ہے. یس وی نو دس کہ بہت چھوٹے بچوں کو خاص شوق ہوگا بجلی کے, اس میں ہاتھ لگانے کا, مطلب اپنے آپ کو خطرے میں ڈالنے کا. جی جی. تو یہ وقت ہے کہ بچوں کو سلیقے سے بتایا جائے کہ ہاں کچھ چیزیں نہیں اور کچھ چیزیں ہاں. ٹھیک ہے. اس کے بدلے ہمارا حکم ہوتا ہے بیٹھ جاؤ. ٹھیک ہے. بچے کی ساری انرجی ہے خرچ ہونے میں, چلنے میں, بھاگنے میں, دوڑنے میں. ہم نے کہا نہیں, بیٹھ جاؤ, بیٹھ جاؤ. اور تیسرا, چلے جاؤ. گویا یہ 3 یعنی آپ اندازہ لگائیے کہ ان الفاظ سے بڑے ہونے والے بچے کی کریٹیوٹی اور ذہانت وہ کہاں جائے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی سر, بہت شکریہ. وہ بات جو ہے وہ کس طرح سے جو ہے وہ ہمارے اس پروگرام کا حصہ بنی. سر جہاں ہم اگر ان کی بات کر رہے ہیں تو میں آپ دونوں سے چاہوں گا کہ بچوں کی تربیت کے حوالے سے آج کے دور میں کیا چیلنجز ہمارے سامنے ہیں. آپ چیلنجز اور 1995 سے پوری دنیا میں یہ ماس میڈیا, یہ ٹیکنالوجی, یہ کمیونیکیشن ریولیوشن آیا.
یہ خاص تاریخ ہے, ایک وجہ ہے, ابھی اس میں تفصیل میں نہیں جا رہا, لیکن یہ 1995 ایک کٹ آف ڈیٹ. ٹھیک ہے. اس سے قبل کی دنیا اور اس کے بعد کی دنیا میں ایک میجر ریولیوشن کمیونیکیشن کا ہے, سیٹلائٹ ٹیلی ویژن کا ہے, لاکھوں چیزوں سے جو آتی چلی گئی. مسئلہ یہ ہے کہ دنیا 10 سال میں جتنی بدلی ہے اتنی پچھلی صدیوں میں 100 سال میں بدلا کرتی تھی. بالکل. کیا افسوس کہ ہمارے والدین 10 برس میں 100 سال تو چھوڑ دیں, وہ 10 برس کا بھی چینج برداشت کرنے کو تیار نہیں. یہ ایک افسوس کی مسئلہ. اگر ایک بچے کی عمر 11 سال ہے اور ایک بچے کی عمر 1 سال ہے, یعنی بچوں میں 2 بچوں میں 10 سال کا فرق ہے, تو والدین کو سمجھنا ہوگا کہ یہ ایک جنریشن کا فرق ہے ان 2 بچوں میں, صرف 11 سالوں میں. 11 سال. اب اگر اس کے باوجود ماں باپ, کیا افسوس کہ وہ اپنا گزرا ہوا دور مرحوم و مغفور 1980 یعنی جب کی یادوں پر 2022 کے بچے کو حکم دے رہے ہیں کہ تو یہ کر اور تو یہ نہ کر, تو یہ وہ بچہ کہتا ہے ان لوگوں کو کیا ہو گیا. تو یہ تضاد اور یہ مسئلہ جو ہے ایک بہت زیادہ کمپلیکسٹی لے گیا. ٹھیک ہے. آپ نے یہ کہا کہ کیا چیلنجز ہیں, تو یہاں سے چیلنجز شروع ہوتے ہیں کہ تربیت کی ذمہ داری کے لیے جتنے عوامل, جتنے سورسز, جتنے ریسورسز ایز لٹل ایز 1980s تک اویلیبل تھے, کیونکہ اتنی یلغار نہیں تھی. آج نانی کی آواز, نانا کی آواز, ماموں, چاچا, خالہ, پھپھا, ماں باپ کی تمام آوازوں سے بڑھ کر کے یہ سوشل میڈیا, یہ فیس بک, یہ انسٹاگرام بچوں کی توجہ کیپچر کر لیا. Therefore تربیت کی, بلکہ عدم تربیت کی ذمہ داری سوشل میڈیا پہ چلی گئی, اور یہ لوگ, بڑے لوگ کچھ سمجھ ہی نہ پائے کہ یہ ٹیکنالوجی نے یہ کر کیا دیا. اس کے لیے جس ذہانت کی ضرورت تھی, انفارچونیٹلی اس کے رد عمل کے طور پر کچھ باتیں نازیبا سیکھی. کچھ ماں باپ نے کمپلیٹلی بچوں کو موبائل چھین لیا, سب کچھ چھین لیا, اور کہا خبردار بھائی یہ تو علاج نہیں تھا. علاج نہیں, بالکل صحیح ہے. کچھ ماں باپ نے خاموخواہ بچوں کے ہاتھ میں دے کر کے کہا ہماری جان چھوڑو, وہی چپ ہو جاؤ چلے جاؤ. تو اب بچے نے کہا اچھا ٹھیک ہے, تو اب وہ موبائل پر بیٹھا. تو یہ افسوسناک 2 ریاکشنز کے نتیجے میں ہم نے نئی نسل کے اوپر مزید بوجھ ڈال دیا. ٹھیک ہے. اچھا سر, اس میں ایک سوال, جی ہاں, یہاں پہ میں ایک دوسرے پرسپیکٹیو سے بات کروں گی. ٹیکنالوجی کی بات تو بالکل اپنی جگہ ٹھیک ہے. ایک دوسری بات یہ ہے کہ جیسے میں اپنے جنریشن اور ہمارے بعد کے آنے والے جنریشن میں تربیت کی بات یہ ہے کہ ہمارے جو والدین تھے وہ گھروں میں رہتے تھے اور ہمارے بچے ان کے پاس پلے. اچھا, جو ہمارے زمانے میں ہے ہم لوگ خود ورکنگ ہیں اور ہماری جو دوسرے بچے ہیں وہ ورکنگ ہے, اور ان کی اولاد جو ہے وہ جب جاتی ہے اور جب گھر واپس آتی ہے تو انہیں کوئی ملتا نہیں ہے. نانا نانی بھی ورکنگ ہے, دادا دادی بھی ورکنگ ہے, اور پیرنٹس بھی ورکنگ ہے. تو یہاں ان بچوں کو وہ وقت نہیں ملتا, ان کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا اور انہیں کوئی لے کے بیٹھنے والا نہیں ہوتا. تو تربیت میں کمی یہاں پر بھی آئی ہے. اچھا سر, اس حوالے سے اگر میں یہ جملہ کہوں تو اس کی تصحیح کر دیجیے گا اگر میں غلط ہوں تو. میں ذاتی صورت میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ آج کے دور کے جو پیرنٹس ہیں انہوں نے اپنے بچوں پہ سے تربیت کے حوالے سے ہاتھ اٹھا لیا ہے. یہ صحیح؟ جی. یہ ایک بہت اہم ایک کتاب آئی ہے, ٹیکنوپولی, نیل پوسٹمین کی کتاب ہے, اور سہیل اکیڈمی لاہور والوں نے اسے پبلش کی اجازت سے. ٹھیک ہے. نیل پوسٹمین بہت بڑا نام ہے, وہ میڈیا کے بارے میں بہت کوالٹی کرٹیسزم پیش کرتے ہیں. ٹیکنوپولی کہ کتاب کا جو سب ٹائٹل ہے دا سرینڈر آف کلچر ٹو ٹیکنالوجی. دا سرینڈر آف ٹاپک, بس اب آپ سمجھ گئے. ایسا لگتا ہے کہ والدین نے تربیت, اپنی ذمہ داری, اپنی تمام اپنا دین, اپنی سچائیوں کو کمپلیٹلی ہاتھ اٹھا لیے اور انہوں نے سرینڈر کر دیا کہ اب تم اس, تو بھائی ایسے تو نہیں ہو سکتا نا, ایسا نہیں. تو یہ ایک یعنی ون وے آف انڈرسٹینڈنگ دس فرام اے نالج پرسپیکٹو. ٹھیک ہے. اچھا سر, میں اپنے بچپنے سے دیکھتا آ رہا ہوں, اور یقینی طور پر جب آپ اس ایج میں رہے ہیں تو ہم یہ سنتے رہے ہیں کہ جی تعلیم اور تربیت, اب تعلیم رہ گئی ہے, تربیت کو شاید ہم بہت پیچھے چھوڑ کر آ گئے ہیں.
اس کی کیا وجوہات ہیں سر؟ وہ تربیت کہاں رہ گئی؟ ہم نے تعلیم میں سے اور تربیت دونوں کو وہ کیا ایسے نہیں، ہم اس کو لیٹ می ریفریز. آپ کی بات ویسے تو یہ صحیح ہے کہ بچوں کے اندر میں ایک کیا کہیں کھردراپن، ایک عدم لچک، ایک معافی کی کمی، ایک روڈنس میں اضافہ. بالکل آئی انڈرسٹینڈ، یہ میں سمجھتا ہوں تکلیف دیتی ہے، بالکل تکلیف دیتی ہے، بٹ کوئی وجہ نہیں ہے کہ ایسا ہوتا. کوئی طریقہ یعنی ہو سکتا تھا کہ بچے باوقار رہتے، روڈ نہ ہوتے، کرٹیسی سیکھتے، یہ اپنی جگہ. جی میں سمجھتا ہوں کہ سوشل میڈیا نے جس قسم کی یلغار لگائی، جس قسم کا ٹائم اس نے لے لیا، تو تربیت کی جیسے آپ کیوں سمجھ دیں کہ پہلے والدین کی میں ہوا کرتی تھی، وہاں سے ہٹ کر کے سوشل میڈیا کے حوالے ہو، یہ تو ایک بات. بٹ نہیں، لیٹ اس ذرا سے اس بات کو مزید ایک قدم نیچے چلیں. میرے ہاں والدین کی ایک معصومیت کو بھی ہمیں تسلیم کرنا ہوگا. اگر کسی چیز کی، یہ ڈگلس ایڈمز پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں کہ اگر کوئی چیز میں 10 برس کا ہوں اور وہ ایجاد ہو، یعنی کوئی نئی ایجاد میری 10 برس کی عمر میں لگے، تو میں سمجھوں گا کہ گویا یہ فطرت اور قدرت کا ہے اور میں اس کو نیچرلی اب قبول کر لوں گا کہ ہاں ٹھیک ہے، ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے. اگر کوئی ایجاد 30 برس کی عمر میں مجھے ہٹ کرتی ہے تو میں سمجھوں گا کہ آہا، میں اس کو اولین طور پر اپناؤں گا اور میں اپنے تمام ساتھیوں میں لیڈرشپ پوزیشن لوں 30 برس. اگر کوئی نئی ایجاد 50 برس کی عمر میں 50 برس کا ہوں، نئی ایجاد آتی، تو میں سمجھوں گا مجھے تو اس کے بغیر چلے گا، یہ تو بچوں کا کام. اب آپ اس تمثیل کو ذہن میں لیں کہ میں 50 برس کی عمر کا ہوں اور انٹرنیٹ آیا، ایپس آئے، بینک کا وہ جی پی ایس آ گیا. 50 برس کی عمر میں ای میل نہیں کھولنا چاہتا، میں کہتا ہوں ارے یہ تو بچوں کا کام ہے. بگ مسٹیک، کیونکہ یہ ایسی وہ چیز ہی نہیں تھی. 10 برس کی عمر میں ای میل مینج کرنا بہت آسان کام ہے، بچوں نے یوں ہی لیا جیسے فش ٹو واٹر، ایسے ہی. لیکن 30 برس کی عمر والوں نے لیڈرشپ لی کہ ہاں جلدی سے بھائی ای میل بناؤ، ٹھیک ہے. لیکن 50 اور 60 برس والے لوگوں نے تھوڑی سی کہا ارے چھوڑو. اچھا، اب اس میں کیا ہوا، وہ ربط ہی ٹوٹ گیا. کسی نے بڑا اچھا لکھا ہے اس پہ ایک جملہ کہ میں اپنے ماموں، چاچا، خالو کو عید مبارک کا کارڈ نہیں بھیج سکتا کیونکہ کسی کے بھی پاس ای میل ایڈریس ہی نہیں ہے. تو ایک زمانہ مجھے یاد ہے کہ کراچی یونیورسٹی میں عید کارڈ کا ایک پورا 20 کا تھدا لے کے میں پوسٹ آفس میں کھڑا ہوتا تھا اور ایک ٹکٹ لگا کر کے بھیجتا. ایک دنیا تھی. تو اگر اس میں جب وہ شریک نہیں ہو رہے ہیں تو وہ کٹ آف ہو گئے. تو اس طریقے سے یہ سارے نمبرز ہیں جس کا، اور ماں باپ کو اس وقت، یعنی آئیے ایک تکلیف دہ بات بتا. جی. وہ سینئر پروفیسرز نے جب پینڈیمک آیا اور جب گھر میں سب موجود تھے، ورک فرام ہوم ہو رہا تھا، تو ایک پروفیسر صاحب ہیں ایج 60، ان کے صاحبزادے بیٹے میں کہیں کام کرتے ہیں گورنمنٹ میں یا کہیں پر، ٹھیک ہے، زوم کی میٹنگز وہ چلا رہے ہیں، ادھر ان کے نواسے نواسیاں پوتے پوتیاں ہیں، ادھر ان کی بھی کلاسیں ہو رہی ہیں. تو جناب سینئر پروفیسر صاحب، آپ کو خود اپنے بچوں سے اور اپنے نواسیوں سے سیکھنے میں کیا تکلیف تھی کہ یہ چلتا کیسے؟ آپ نے یہ کیوں کہا نہیں میں تو نہیں. تو پتہ چلا جب لاک ڈاؤن ہوا اور جب 1.5 سال گزر گیا تب بھی آپ کو نہیں آتا زوم میں، تو پھر ایک جملہ میرے سے لے لیجیے، تکلیف دہ جملہ ہے یہ، آپ جو علم کو پھیلانے پر مامور تھے، جی خود سیکھنے میں اتنے کم کیوں تھے؟ سر اس میں میں ایک چھوٹا سا واقعہ اپنا شیئر کروں آپ کے ساتھ. تو ہوا اس طرح سے کہ یہ موبائل جو ہے، اسمارٹ فون میں ایک عرصے سے استعمال کر رہا ہوں اور شادی سے پہلے سے استعمال کر رہے ہیں، تو اس چیزوں کے بارے میں پتہ ہے. اچھا، ریسنٹلی ابھی معاملات ایسے ہوئے کہ وہ ارطغرل الغازی کا جو سیزن چل رہے ہیں تو وہ دیکھنے کا موقع ملا، اور بچوں کے ساتھ جو ہے وہ میری پریکٹس رہی کہ میں بچوں کے ساتھ دیکھوں. اب وہ بچوں کی عادت بن گئی، کووڈ کے اندر بھی اور ویسے بھی تو عادت بن گئی. بچے مجھے بولتے جب بھی رات کو سونے سے پہلے 2-3 ایپیسوڈ ہم نکال دیتے. ٹھیک ہے،
ایک مرتبہ میرے بیٹے نے مجھ سے کہا, نور العارفین نے, کہ بابا ارطغرل دیکھتے ہیں. ہم نے ٹھیک ہے دیکھتے ہیں. میں لیا جو میرا طریقہ ہے اس کے حساب سے میں نے اس کو, میں گوگل پہ گیا, اس کو جا کر کے ٹائپ کرا, تو وہ مجھے سائڈ میں سے دیکھ رہا ہے, بابا کیا کر رہے ہیں؟ میں نے بولا بیٹا ویٹ صبر کریں, میں نکال رہا ہوں نا. بابا ایسے تھوڑی. پھر اس نے موبائل میرے ہاتھ سے لیا, سائڈ میں ایک وہ مائک بنا ہوا تھا, اس کے اوپر اس نے پریس کیا اور اپنے منہ کے پاس لے جا کر کے اس نے بولتا ہے کہ مجھے ارطغرل غازی سیزن 3 ایپیسوڈ نمبر فلاں فلاں, اور وہ میرے سامنے. I got surprised. Oh my God. اچھا یہ میرے سامنے رکھا ہے لیکن میں نے اس کو استعمال نہیں کیا. ایسے تو وہ والی بات آپ نے جو بھی بتائی ہے وہ یہاں مجھے ریکال ہوئی کہ یہ اس طریقے سے میرے ساتھ پریکٹیکل ہوا ہے. ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہم اپنے چھوٹوں سے سیکھنے کو تیار نہیں ہیں. ہم اپنے چھوٹوں سے سیکھنے کو تیار نہیں, جبکہ کہ اس دور میں سب سے زیادہ ضرورت ہے ایسی ایجادات کی جو کہ اتنی پے در پے آئے چلی جا رہی ہیں. جی جی کہ آپ جی میں تھوڑی سی طبیعت میں عاجزی ہو, آپ میں تھوڑی انکساری ہو, اور نکوں سے کہیں بالخصوص جو 10 سال یا اسے ذرا سا بتا دو منٹوں میں. ہاں وہ بالکل سر, بالکل ایسا ہی ہے. تو یہ میں نے اپنا ایک واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کیا. اچھا اس میں ایک چیز میں پوچھنا چاہ رہا ہوں سر کہ ہم بچوں کی تربیت کے حوالے سے تو بات کر رہے ہیں. اچھا آج کے دور میں بچوں کی تربیت سے زیادہ آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ والدین کی تربیت کی ضرورت ہے ہمیں؟ وہی تو بس 10 برس کے بچے نے فش ٹو واٹر کی طرح نئی ٹیکنالوجی اپنا لی. جی اس کو لگا یہ سب نارمل ہی ہے, ایسے ہی ہوتا ہے, اس کے لیے کوئی سوال نہیں. ٹھیک ہے. لیکن والدین جو 30s میں تھے اور جن کو نئی ٹیکنالوجی, ظاہر ہے اس سے پہلے وہ کیسے جانتے, ایجاد ہی نہیں ہوئی تھی تو کیسے جانتے. جی جی جی. تو جب وہ ایجاد ہوئی تو والدین نے اپنا لی اور بچے اور والدین کا رابطہ بنا. جی لیکن ہم کیوں بلیم کر رہے ہیں والدین کو نہ جاننے پر اس چیز کو جو تھی ہی نہیں. ہاں ان میں یہ رضامندی ہوتی, یہ عاجزی ہوتی, یہ اس کا علاج. تو بات یہ نہیں ہے کہ وہ دیکھیے اس کے بارے میں بھی ایک ظرف والی بات سنی میرے بزرگ, اور اس پر ہم نے یوٹیوب پر ایک تقریر سنی. میرے لوگ بے عمل نہیں بے خبر ہیں. دیکھیں کتنی خوبصورت. میرے لوگ بے عمل نہیں بے خبر ہیں, وہ چاہتے ہیں اچھا کام کریں. مصیبت یہ ہے کہ رہنمائی نہیں, بتانے والے نہیں, راستہ دکھانے والے نہیں جو انہیں بتا دیتے کہ یہ کام ایسے کرتے. وہ تو متمنی ہیں سخت کہ ہم کچھ کر لیں. تو لوگوں کو کاہلی کا دعویٰ دینے سے پہلے آپ معلوم کر لیں کہ ان کو خبر پہنچی کہ نہیں, اس کے بعد بات. ٹھیک ہے. تو آپ دیے جلا رہے ہیں سر. ٹھیک ہے انشاءاللہ سر یہ آپ کے جلائے ہوئے دیے جو ہے وہ آگے چل کر کے دعا, آپ کی دعائیں چاہیے. تو انشاءاللہ آگے بھی سلسلہ چلتا رہے گا. آپ کی محفل میں بیٹھیں گے, آپ کی صحبت میں بیٹھیں گے تو بہت کچھ سیکھیں گے. اچھا ایک چیز مجھے یہاں پہ کنیکٹ کر رہی ہے, وہ دوبارہ میں جاؤں گا. آپ کا ایک سیشن اٹینڈ کیا تھا تو وہ جو ٹیکنالوجی کے حوالے سے جو آپ نے بات کی, تو تقریباً غالباً اف آئی ایم ناٹ رانگ آلموسٹ 8 to 10 years بیک آپ نے اپنے سیشن کے اندر ایک ویڈیو چلائی تھی. ویڈیو کا نام تھا A Day Made of Glass. یاد ڈیفینیٹلی سر. جی آپ کو تو یاد ہو گئی. ہمارے ہم تو آپ سے روشنی لے رہے ہیں, آپ سے انسپریشن لے رہے ہیں. اچھا جب میں نے وہ سیشن اٹینڈ کر رہا تھا اور میں وہ اسکرین پہ بیٹھا دیکھ رہا تھا تو میں ڈیفینیٹلی آئی ایم اسپیکنگ, آئی ایم سوری ٹو سے, مائنڈ نہیں کیجیے گا کہ مطلب یہ شخص اس ایج میں اس قدر اپڈیٹڈ ہے. اس میں کیوں مائنڈ کروں گا, میں ہوں. میں اپنا تو میں نے بولا ہم کہاں پر ہیں پھر. میں اس وقت ینگ تھا تو میرے کو 10 years مائنس کر دیں, تو مائنس کرنے کے بعد میں ابھی 43 کا ہوں, تو مائنس کروں تو 33, سو ینگ. تو اس وقت میں وہ ایک سیشن اٹینڈ کر رہا ہوں کہ جس میں آپ مجھے یہ والا اینگل دکھا رہے ہیں کہ فیوچر یہ ہے. تو اس میں جو پیرنٹس بیٹھے ہیں, جو ٹیچرز بیٹھے ہیں, آپ ان کو یہ ایجوکیٹ کر رہے ہیں آج سے 10 سال 11 سال پہلے کہ بھائی یہ ہے, اس طرف آ جاؤ. تو یہ والی بات آپ نے مجھے ریکال کر کے جی تھوڑا سا آپ اس پہ بھی پتہ نہیں, آئی انڈرسٹینڈ. میرے بچوں کی طرف سے کبھی کبھی جملے ملتے ہیں ان کے دوست احباب کی باتوں سے. تو وہ میری بیٹی بڑی جو ہے وہ اپنے ساتھیوں سے کہتی کہ میرے ابو نے آج فلاں کام کیا. جی وہ
تو وہ بچے انتہائی حیران ہوتے ہیں، بیکاز وہی اپ ٹو ڈیٹ والی جو بات ہے. تو وہ جواب میں وہ کہتے ہیں کہ یور ڈیڈ از اے کول ڈیوڈ. تو آپ کی یہ بات صحیح نہیں، یہ اس میں آئی ڈونٹ نو، ایک توفیق کی بھی بات میں کہتا ہوں، اس پہ میں اپنی ذات پہ نہیں لیتا. لیکن بھائی اگر یہ یعنی میرے والدین کی دعائیں اور میرے اساتذہ کی شفقت اور پروردگار کی نعمتیں نہ ہوں، یہ ایک ذہن کا ایک وسعت ہے اور ایک قبولیت ہے اور ایک کوشش ہے جس میں کہ میں کچھ حد تک کامیاب ہوتا ہوں. سر اس میں چھوٹا سا سوال کر رہا ہوں جناب. سر یہ اتنا جو آپ ماشاء اللہ، میں مجھ سے بھی اب بہت زیادہ اپڈیٹڈ ہیں، یہ تو فار شیور اٹ از دیر از نو وے. تو کیسے یہ اتنی تمام چیزوں کے ساتھ کنیکٹ رہنا، ایک تو اپنا ادارہ چلانا، پھر فیملی، پھر ظاہر سی بات ہے آپ کی فیملی لائف میں بیگم، دوسرے مسائل، دوست احباب، گھر، بہنیں، یہ سارے جو رشتے ہیں ان سب کو نبھاتے ہوئے اتنا کام اور اتنی زیادہ اپڈیٹ ہونا. میں بہت کوشش کرتا ہوں، میں یقین مانیے میں بہت کوشش کرتا ہوں، صبح ہوتی ہے اور رات ہو جاتی ہے، سمجھ میں نہیں آتا کہ یار یہ آپ لوگ کس طریقے سے کر لیتے ہیں. تو یہ تھوڑا سا ٹپ دے دیں ہمیں تاکہ اس پر ہم فٹ اسٹیپس پہ چل کر کے شاید ہم بھی کسی مقام پر پہنچ جائیں. اوکے، میرے اس کو میں بالکل ایک حکمت کے اینگل سے بتاؤں. جی جی. Attention is the currency of experience. You pay attention and get experience. یہ خادم کا ایک دو جملوی مقولہ ہے. اچھا اب آپ دیکھیے ہوتا کیا ہے، اور میں یعنی اگر کہ کہوں کہ میں یہ کیسے کرتا ہوں تو وہ اس طرح. Attention is the currency of experience. You pay attention and get experience. یہ ایک خاصا کہہ دیجئے، ایک توجہ کا ایک طریقہ کہہ دیجئے. جب میں کوئی فلم جب میں کوئی انٹرٹینمنٹ کی چیز سر فلم بھی دیکھتے ہیں؟ اعلیٰ جی، سنیما میں جا کے ہوگی. آپ اکیلے ہیں یا آپ کے ساتھ دو تین اور آپ جیسے کوئی اور بھی ہیں؟ اور دوسرا جا کے تو مائی پوائنٹ از کہ کیونکہ میرا کام ریڈنگ سے ہے، میں اس بات کو ایک علمی طور پر جانتا ہوں کہ ذہن کو ریلیکسیشن تصویر اور تصورات سے دیا جاتا ہے تاکہ رائٹ برین لیفٹ برین کا دونوں کام کریں. تو وہ موویز سے کے ذریعے جو میں مستفیض ہوتا ہوں وہ بیلنس ہے کتب سے مستفیض ہونے سے، بیکاز ہر وقت یہ نہیں چل سکتا. یہ ایک لیفٹ برین ہے، یہ پوری یا کم از کم دلاسا. بالکل ہے، بالکل ہے. تو میں جب دیکھتا ہوں تو پھر میں توجہ سے دیکھتا ہوں. ٹھیک ہے. تو آج بھی وہ لوگ جو یاد کرتے ہیں، ایک فلم ویڈیو پر ہم نے 11 سال قبل دیکھی تھی، کچھ لوگ نے کل رات دیکھی تھی. جی جی. کسی ڈائلاگ پر بات ہوئی کہ فلاں نے یہ کہا، ہم بھی بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے میری طرف رجوع کیا کہ عباس تم بتاؤ. میں نے کہا نہیں یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. انہوں نے نہیں کہا، انہوں نے کہا، یعنی کیریکٹر جس کردار کا تم کہہ رہے ہو یہ ٹھیک ہے. جی جی. تو کہتے اچھا. میں نے کہا سنو میں وہ پورا ڈائلاگ سنا دیتا ہوں. اور میں نے کہا دیکھو ایک منٹ، انہوں نے یہ کہا، پھر یہ کہا، پھر یہ کہا، پھر یہ کہا، اور اس سے پھر یہ کہا. تو ٹھیک ہے. اب وہ یوں دیکھ رہے کہتے تم نے کب فلم دیکھی؟ میں نے کہا 11 سال ہو. تو یہ جو ہے نا توجہ سے کام کرنے کے نتیجے میں میں وہ تجربہ اپنے ساتھ لیے ہوئے ہوتا ہوں. اس لیے جب میں کوئی کتاب پڑھتا ہوں اور یہ مثلا جینی راجرز آئی ریڈ، تو کیونکہ میں ان کی پچھلی کتابیں پڑھ چکا ہوں اور کیونکہ میں اور وہ جن لوگوں کو کوٹ کرتی میں وہ بھی پڑھ چکا ہوں، تو مجھے وہ جیسی نظر آیا کہ اچھا فلاں ہے، تو کیونکہ مجھے وہ پتا ہے میں اس بات پر پہنچ جاتا ہوں جو انہوں نے اس کتاب میں مخصوص کہا ہے. تو اس لیے 35 منٹس کے اندر میں ایک 350 پیج کی کتاب یوں گزر جاتی ہے. بیکاز تو پھر اس طرح پھر کام. ٹھیک میڈم، آپ بھی جو ہے وہ بن گیا والے سے. جی جی. 2 باتوں کا میں اضافہ کروں گی، مجھے یاد آ رہی تھی کہ ایک تو یہ کہ وہاں مجھ سے بھی لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئی یہ کیا راز ہے اتنا جاننا، اور یہ میں تو ایسے ہی سمپل سی ایک بات بتاتی ہوں کہ ہم نے جب بھی دیکھا ہے کہ کم کھانا اور کم سونا یہ سر کے ساتھ ہے.
वो तीसरा है कम बोलना, ये सही है। और दूसरी, आज हमारे जो वर्कशॉप में भी यही बातें हो रही थी और एक हमारी पार्टिसिपेंट ने कहा कि मैंने ये जुमला आपका पकड़ लिया है कि हर गैर अहम चीज़ को हाँ, अहम चीज़ को ना है। हर गैर अहम चीज़ को हाँ, गैर अहम चीज़ को ना है, यानी कि आप हर गैर अहम चीज़ को, जो कि आपके लिए ये भी मैं कर लूँगी, ये भी हाँ 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 करेंगे, तो जो आपकी बिग रॉक्स हैं यानी बड़ी चीज़ें जो हैं वो आप इसको ना कह देते हैं, मतलब वो आपकी प्रायोरिटी में नहीं रहती, आप छोटी 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 चीज़ों को आप करते ही चले जाते हैं। अच्छा, जैसे आप सुबह उठे, आपने कहा कि अच्छा ये भी काम करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, लेकिन 2 या 3 कोई एक अहम काम होते हैं कि रीडिंग करना है मुझे, या मुझे ये काम करना है, वो गैर अहम चीज़ों में चला जाता है उसका वक्त। अच्छा, ठीक है। तो गैर अहम चीज, हर गैर अहम चीज को हाँ, थोड़ा सा अहम को ना। हाँ, वो वजाहत हुई है, तो वो थोड़ा सा अब कनेक्शन बना उसका क्या आप ये कह के बोला। वर्कशॉप में बड़ी इस पे बातें हुई, ठीक है, और लोगों ने कहा इस पे अब हमें अमल करना होगा। हाँ, सही। अच्छा, इसी हवाले से मैं छोटी सी बात आपसे जो है वो गुफ्तगू कहीं हो रही थी, तो वहाँ पर आपने एक वेब सीरीज़ का जिक्र किया था, तो वो मैंने स्टार्ट किया लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसको मुकम्मल नहीं कर सका। आपने इजहार किया था मैनिफेस्ट का, हाँ, वो आपने देखी पूरी जी। ब्रेकिंग बैड और वो हम लोग साथ देखते हैं, तो इस तरह से वो, मैं असल में सवाल ये वाला करना चाह रहा था मैडम से कि आप भी देखती हैं साथ में बैठ करके? हमें तो टाइम नहीं मिलता है कि हम साथ बैठ करके। जब मेरी बेटी ने कहा कि हमारे जो पेरेंट्स हैं वो ब्रेकिंग बैड देखते हैं, तो उनको हैरत हुई कि दोनों साथ देखते हैं। तो मकसद ये है कि मुझे इस तरीके से इस वाले टाइम पर आने के लिए बच्चों के बड़े होने का इंतजार करना पड़ेगा। हाँ, ये तो है। ठीक हो गई बात। अच्छा सर, अब प्रोग्राम को इख्तिताम पर जाने से पहले, आज आप जो हैदराबाद में यहाँ पर हैं, तो उस वर्कशॉप में से कोई अहम बात जो है वो, पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से मुझे ये बुलाया गया। कराची शहर में हमने एक वर्कशॉप किया पेडागोजिकल प्रैक्टिसेस पे, इफेक्टिव टीचिंग मेथडोलॉजी के उन्वान से ये वर्कशॉप था। हमने 5 रोज़ा वर्कशॉप किया कराची में अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में। ठीक है। अहबाब को वो पसंद आया और हमने टीचिंग और ट्रेनिंग की स्ट्रेटजीज के अंदर में एक 5 रोज़ा पूरा एक प्रोग्राम, मुनज़्ज़म प्रोग्राम पेश किया। जिन्होंने सुना और जिन्होंने देखा, उन्होंने कहा कि हमारे कुछ लोग और हैं स्टाफ के जो सांगढ़, नवाबशाह, लड़काना और हैदराबाद में हैं, क्यों ना एक प्रोग्राम वहाँ कर दे, क्या आप जाएंगे? मैंने कहा मैं जाऊँगा। ठीक। लेकिन मैंने कहा बशर्त ये कि मैं जिस जगह वर्कशॉप करूँ वहीं ठहरने का भी इंतजाम, मैं ट्रैवल बहुत ज़्यादा नहीं करूँ। ठीक। और उन्होंने कहा उसकी फिक्र न करें। ऐसे ही हुआ। ऐसे ही वर्कशॉप के अंदर में माशाल्लाह बहुत ही, यानी RTI जो हैं रीजनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के फैकल्टी, प्रिंसिपल्स, दीगर डॉक्टर्स, वो लोग जो कि आगे मेडिकल प्रोफेशन के अंदर में रिप्रोडक्टिव हेल्थ, फैमिली प्लानिंग और दीगर चीज़ों को सोसाइटी के अंदर में कर रहे हैं, उन लोगों को अपनी ट्रेनिंग के अंदर में 4 चांद लगाने की चंद काम की बातें जो मेरे तजुर्बे में है, मैं वो उन लोगों को पेश कर। अच्छा, उस काम के लिए आप यहाँ पर। ठीक है, चलें सर, अब प्रोग्राम के अख्तिताम की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो उसको वाइंड अप करने से पहले हमारी इस काविश के हवाले से फ़र्दन मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा आप इसमें कुछ अपना इनपुट डाल दें, ताकि हमें मज़ीद तक़वियत मिले, हमारी पूरी टीम को तक़वियत मिले, और जो हम जिस तरीके से यहाँ पे काम कर रहे हैं और जो मोटिव आपके सामने है, अब तो वो खुल कर के पूरी तरीके से आ गया है। और बाकी पूरा जो हम यहाँ पे चला रहे हैं, जितने भी शोज़ हैं, जितने भी प्रोग्राम्स हैं, एक प्रोग्राम हम करते हैं T4 टीचर्स, उसमें सिर्फ स्पेशली हम टीचर को बुलाते हैं, तो उसकी जो है वो होस्ट हमारे पास अलग है, तो वो सिर्फ टीचर को बुलाते हैं, टीचर्स के से टीचिंग से रिलेटेड जो मामला हैं वो हम आप बैठ के बात करते हैं। तो ये कुछ हम, और भी ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, तो वो ऑफ द कैमरा इंशाल्लाह वो आपसे डिस्कस करेंगे। तो अपना थोड़ा सा फीडबैक हमारी इस काविश के हवाले से, जेम्स टीवी के हवाले से, जेम कास्टिंग के हवाले से और पूरी टीम के हवाले से। मैडम पहले तो आप। जी माशाल्लाह, जब हम यहाँ आए और हमने देखा ये सेटअप आपका देखा, बहुत आला माशाल्लाह आपकी टीम, और सबसे ज़्यादा मुझे आपकी टीम में जो बच्चा यहाँ बैठा हुआ है इतनी कम उम्र का, और ये जो सारी चीज़ों को मैनेज कर रहा है, ये मुझे बहुत ज़बरदस्त लगा।
کہ بھائی اس اب یہ جو نئی چیزیں آ رہی ہیں ٹیکنالوجی کے حوالے سے اور پروگرامز کے حوالے سے کہ اٹ از سو ایزی کہ آپ آئے, آپ بیٹھے اور آپ نے ایک انٹرویو دیا, آپ نے ایک کام کی باتیں کی اور وہ کافی جیسے تقریباً لوگوں تک پہنچ گئی اور آپ کو پتہ بھی نہ چلا یہ کہاں کہاں آپ کو سنا گیا. تو اس حوالے سے جو آپ لوگوں کا یہ کام ہے جیمز ٹی وی کا, اس کے اس طرح کے اور اداروں کا, یہ بہت زبردست ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ سر. اسکالر ہیں جی وی ایس گایاتری ورما اسپیواک. یہ یونائٹڈ اسٹیٹس میں ایک درجہ ہوتا ہے پروفیسر کا جنہیں ٹینیورڈ پروفیسر کہتے ہیں, پھر اس کے بعد ایک اس سے بھی اوپر ہوتا ہے جس کے اندر میں پروفیسر کو اس درجے کی آزادی ہے کہ وہ ایکچولی کسی بھی کورس کو جس طرح چاہے جب چاہے پڑھا لے. ٹھیک ہے. دوسرے لوگ تو بورڈ آف اسٹڈیز کے اور اس کے پابند ہوتے ہیں, یہ اسکالرشپ کا ایک سمجھ لو بدرجہ اتم درجہ ہے. یہ صاحبہ گایاتری اسپیواک اس درجے پر ہے. ٹھیک ہے. مجھے موقع ملا انہیں لائیو سننے کا کراچی میں جب وہ آئیں حبیب یونیورسٹی میں. ٹھیک ہے. ایک جملہ ان کا ایک انداز ہے, تین لفظ کے کچھ وہ تقریر میں ایک 3 لفظ کا ایک مقولہ, ڈیجیٹیلٹی بائی پاسز لٹریسی. اوکے, اب اسی میں گھنٹہ ہے لیکن ابھی میں گھنٹہ نہیں. ماشاءاللہ یہ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی, یہ پوڈ کاسٹ, یہ یوٹیوب, اس کے اوپر ہم لوگوں کی آواز سب ہر اس شخص کے لیے اویلیبل ہے جس کے پاس یہ ایکسیس ہے. ریڈنگ رائٹنگ سے بائی پاس کرتا ہے ڈیجیٹیلٹی. دیکھیں, ڈیجیٹیلٹی بائی پاسز لٹریسی. بہت شاندار. تو آپ کا یہ کاوش اس جملے کی سچائی کے طور پر ہے کہ اگر میں ان تمام چیزوں کو 4 مضامین میں بلاگز میں لکھتا وہ دیر اور ہوتی. یہ گفتگو ہو گئی, اب یہ ہوا میں چلی گئی اور اب یہ جب چاہیں لوگ اس کو دیکھ سکتے ہیں. سر مقصد بھی یہی تھا آپ کو یہاں پہ بلا کر کے آپ سے بیٹھ کے بات کرنے کا. تو میں پروگرام کو اختتام جو ہے وہ سر کے اپنے کہے ہوئے ایک جملے کے ساتھ کروں گا کہ جس میں سر نے میری گفتگو کے دوران ایک جملہ دیا, وہ ہے کہ جی اٹینشن از دا کرنسی آف ایکسپیرئنس. تو میں اپنے اس آج کی اس ایپیسوڈ کا اختتام یہیں پر کر رہا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ جیسا سر نے مجھے ایک اندیا دے دیا ہے کہ پٹاروں میں ان کے کوئی چوک آؤٹ ہو رہا ہے ایک پلان, تو میں پھر دوبارہ سر کو پکڑوں گا اور منتیں کروں گا, پھر دوبارہ سے کوئی ایک سیٹنگ رکھیں گے سر کے ساتھ. تو آج کی میری اس پوڈ کاسٹ جیم کاسٹنگ میں جو میرے ساتھ جیمز آف دا جیمز بیٹھے ہوئے ہیں کہ جن سے ہم روشنی پاتے ہیں, تو میں ان کا شکریہ ادا کروں گا. سر بہت بہت شکریہ. میڈم آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ٹائم دیا. اور اس کے بعد اختتام کرنے کے لیے میں اچھی امیدیں اور نیک تمناؤں کے ساتھ اپنے تمام دیکھنے والوں کو اللہ حافظ کہنا چاہوں گا. بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ.